بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کا دن ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کی 29 تاریخ کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس پر ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں اور نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، میری ماؤں اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ کو جب وقت ملے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ تسبیح پڑھ لو، پھر پتہ نہیں اگلے رمضان کی 29 تاریخ ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو مصلے پر بٹھا دیتی اور کہتی رمضان کا دن آج کا برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر رمضان کا پورا مہینہ لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو یہ جو ایک آدھا دن رمضان کا باقی ہے یہ لاپرواہی میں مت گزاریے گا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ کو جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا موجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نیاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج میں وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آج بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرما دے گا۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک نے آج آپ کو قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں اور آپ نے ان قبولیت کی گھڑیوں کا فائدہ ضرور اٹھانا ہے۔ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی 29 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑا لیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ چاہے بنگلہ دیش، نیپال، عمان، سعودی عربیہ، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز تہجد، سحری میں، افطاری میں، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید یا پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔
صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، پھر میں آپ کو آج کا عمل بتاتی ہوں۔ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، آپ میں سے جو کوئی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لیجئے۔ آج بے روزگار کو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو بے اولادوں کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ تنگ دست ہیں تو تنگ دستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لیں، بیٹا نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، اس کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان سا ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، آپ نے ان مقاصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ یا سلاموں رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستے کھول دے رزق کے، بند دروازوں کو کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ تو آپ نے آج 11 بار یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا سلاموں 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلاموں کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ وہ تسبیح جسے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گی کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضائل میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری۔
اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین کیجئے جب کوئی بندہ یہ کلمے کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ جب آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب اللہ پاک کا وہ مبارک اور پاک نام ہے اور آپ کی پاک صفت ہے جو کہ غیب سے راستے کھولتی ہے، راستے بناتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب اللہ پاک سے اپنے رزق کے راستے کھلوائیں۔ اس کے بعد اب خزانے لوٹنے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ پاک نے جو خیر کثیر رکھی ہے، خیر کثیر کا مقصد ہوتا ہے خیر والا رزق، جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوتے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب 11 بار آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں پھر آپ نے 5ویں نمبر پہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آج ہماری حاجتیں انشاءاللہ العزیز ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، اور آپ لوگ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکی وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔